بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بدک گیا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ 5 یا 4 قبریں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئی؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہو گئی اور کہنے لگی، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کی فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشی کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔